بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی صورتحال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا گیا کہ یکم ربیع الاول منگل 26 اگست کو ہوگی، جبکہ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ کو منائی جائے گی۔ اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کراچی میں منعقد ہوا، جس کے بعد بتایا گیا کہ صورتحال کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی صورتحال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا گیا کہ یکم ربیع الاول منگل 26 اگست کو ہوگی، جبکہ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ کو منائی جائے گی۔ اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کراچی میں منعقد ہوا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات بیجنگ میں ہوئی، جس میں پاک چین تعلقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی قیادت کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی فوج انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور ترقی کی راہ پر دونوں ممالک ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ ای نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے غیر یقینی حالات میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہیں۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے اور دونوں ممالک نے ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا اور عالمی امور میں پاکستان کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفق کا موقف ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے سربراہ محمد یونس اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی ہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے طلبہ کو جدید طبی علاج اور مصنوعی اعضاء فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدے اور متعدد MOUs پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ویزا پالیسی میں نرمی، فضائی رابطوں کی بحالی اور عوامی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اہم ملاقات۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور بیگم خالدہ ضیاء کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن ہیں۔ ملاقات میں خطے کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ پارٹی نے PP 87 خانوال سے منزہ فاطمہ اور NH 66 جہلم سے عین احمد کو ٹکٹ جاری کر دیا، جبکہ دیگر نشستوں پر امیدواروں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عمر ایوب اور شبلی فراز کے قانونی آپشنز مکمل ہونے تک نئے قائد حزب اختلاف کی تقرری مؤخر کر دی گئی ہے۔ تاہم متبادل ناموں میں محمود خان اچکزئی اور اعظم سواتی شامل ہیں۔ اجلاس میں بانی PTI کے تجویز کردہ امیدوار علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر شدید احتجاج اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی کی گئی ہے۔ ہمشیرہ بشرا بی بی مریم ریاض وٹو کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا بشرا بی بی اور بانی PTI کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو شدید ذہنی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ بانی اور بشرا بی بی کو اخبار، خبریں یا کوئی معلومات تک نہیں دی جا رہی۔ بانی کے کمرے کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے۔ یہ قید نہیں، ذہنی تشدد ہے۔ یہ معاملہ صرف سیاسی قید کا نہیں بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا ہے۔ ہم نے آئین، قانون اور عوامی حقوق کی جدوجہد سے کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔
ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی نیوز پیپر، کوئی ٹی وی، کوئی بک نہ خان صاحب کو نہ بی بی کو تم تک نہیں پہنچائی جاتی. ان کا جو کمرے کی چھت ہے وہ لیک کرتی ہے بارش میں. جس دفعہ بھی فیملی کو جو ہے ملاقات نہیں کرنے دیتے. تو یہ مشکلات کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے. یہ نہیں کہ وہ لگژری کے ٹائپ کے کوئی جیل میں جہاں پہ آپ ان کے لیے کوئی پائے اور نہاریاں اور وہ آ رہے ہیں. وہ ان حالات کے باوجود اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ ایکینوکی ماناٹوسو سے ملاقات کی. مریم نواز شریف نے ورلڈ ایکسپو 2025 کے تھیم کو سراہا. ملاقات میں پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک اور بلو پاٹری کا ذکر کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب قدرتی خزانوں اور بے مثال ہنر سے مالا مال ہے اور دنیا کے سامنے اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے پویلین پر 12 لاکھ وزٹرز کی آمد پاکستانی مصنوعات میں عالمی دلچسپی کا ثبوت ہے. ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ نے مریم نواز کی دلچسپی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے ایکسپو سے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ ایکسپو 2025 میں انسانی جان بچانے، سہولیات کی فراہمی اور خدمات عامہ کی بہتری سے متعلق جدید طریقے اور ساز و سامان پیش کیے جا رہے ہیں. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.